السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکندر اعظم 20 سال کی عمر میں تخت نشین کیسے ہوا اور 32 سال کی عمر میں اتنی بڑی سلطنت کا مالک کیسے بنا، اور سکندر اعظم نے صرف 10-12 سال کی عمر میں کیسے جنگلی گھوڑے کو قابو میں کر لیا، اور سکندر اعظم کی عقل مندی کے پیچھے کیا راز تھا، اور سکندر اعظم جیسے بادشاہ کو اپنی محبوبہ نے کیسے دھوکہ دیا، اور سکندر اعظم کی جان کیسے بچی، اور ایک بوڑھی عورت نے سکندر اعظم سے کون سا عجیب سوال کیا، یہ سب باپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ سکندر اعظم نے صرف 12 برس کی عمر میں انہوں نے ایک جنگلی اور بدمست گھوڑے کو قابو میں کر کے سدھا لیا۔ بیوسیفلس نامی یہ ایک دیو کامت اور وحشی گھوڑا تھا جس کو سکندر اعظم کا باپ بھی قابو میں نہیں کر سکا، اور اس وحشی گھوڑے کو قابو کرنے میں 10 نوجوان سپاہی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور وہی گھوڑا بعد میں سکندر اعظم کا ساری زندگی ساتھی رہا۔ ایک بہت ہی مشہور واقعہ تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ سکندر اعظم کو اس کی محبوبہ نے کیسے دھوکہ دیا۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے کہ سکندر اعظم کو بہت سارے مشیروں اور وزیروں نے کئی مرتبہ بتایا کہ حضور، آپ کی محبوبہ جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے، وہ اصل میں کسی اور سے محبت کرتی ہے۔ لیکن سکندر اعظم کسی کی بات پر عمل نہیں کرتا تھا، لیکن چند ہی دنوں میں سکندر اعظم نے اپنی ہی عقل مندی سے اپنی محبوبہ کی غداری کو بھانپ لیا، اور اس کو سرعام پکڑنے کے لیے سکندر اعظم نے ایک عجیب چال چلی۔ سکندر کانچ یا شیشے کے ایک بڑے سے مرتبان میں بیٹھ کر سمندر میں اترے۔ وہ مرتبان بالکل بند تھا، اس میں پانی نہیں جا سکتا تھا، اور کانچ ہونے کے سبب سکندر اس کے شیشوں سے پانی کے اندر کی چیزیں دیکھ سکتے تھے۔ وہ اپنے ساتھ ایک کتا، ایک بلی اور ایک مرغی بھی لے گئے تھے۔ ان کے مرتبان سے ایک زنجیر منسلک تھی جس کی مدد سے وہ پانی سے باہر آ سکتے تھے۔ وہ زنجیر کا صرف اپنے سب سے قابل اعتماد شخص کو دینا چاہتے تھے، اور اس لیے وہ زنجیر اپنی محبوبہ کے ہاتھ میں تھما کر خود سمندر میں اتر گئے۔ جیسے ہی سکندر مرتبان میں بیٹھ کر سمندر میں پانی کے اندر گئے، ان کی محبوبہ کے ایک دوسرے عاشق نے ان کی محبوبہ کو یہ تجویز دی کہ وہ زنجیر کو پانی میں پھینک کر اس کے ساتھ بھاگ چلیں۔ اس آدمی نے سکندر کی محبوبہ کے ہاتھوں اس زنجیر لے کر سمندر میں پھینک دی۔ زنجیر بھی اب مرتبان کے ساتھ سمندر میں جا چکی تھی، لیکن سکندر اعظم پہلے سے ہی جانتا تھا کہ میری محبوبہ غدار ہے، اس لیے اس نے اس شیشے کے مرتبان کے ساتھ دوسری زنجیر ایک مضبوط کماندار کے ہاتھ میں خفیہ طریقے سے دے دی تھی۔ جیسی اس کی محبوبہ نے وہ زنجیر پھینکی تو اس کماندار نے چند ہی لمحوں میں سکندر اعظم کو دوسری زنجیر کی مدد سے باہر نکالا، اور جیسے ہی سکندر اعظم باہر نکلا تو اس نے فوراً اپنی محبوبہ اور اس کے عاشق کو پکڑوایا اور سب کے سامنے قتل کر دیا۔ اور اسی طرح سکندر اعظم نے اپنی عقل مندی سے اپنی غدار محبوبہ کو پکڑوا دیا۔ سکندر اعظم کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ وہ بہت غصیلا تھا۔ سکندر اعظم کی ظلم کی وجہ سے اس کا نہ آنے والا غصہ بھی تھا، جس نے اکثر سکندر اعظم سے غلط مشورے کروائے۔ سکندر کے ہاتھوں قتل ہونے والا اس کا دوست کلیٹلس تھا، جو سکندر اور ان کے خاندان کے بہت قریب تھا۔ وہ اکثر پوری سچائی سے سکندر کو مشورے دیتا تھا اور ہر جنگ میں ان کا بازو تھا۔ اس روز سکندر نے شراب بہت پی ہوئی تھی، اور جب کلیٹس نے کہا کہ تمہاری شخصیت تبدیل ہوتی جا رہی ہے، تمہیں خود کو قابو میں کرنے کی ضرورت ہے، تم فارس کے لوگوں جیسے ہوتے جا رہے ہو، ایسا لگتا ہے کہ تم ہم میں سے نہیں رہے، تو کلیٹس نے یہ سب کہنے کے لیے غلط موقع کا انتخاب کیا تھا۔ سکندر اسی وقت اپنی جگہ سے اٹھے اور کلیٹس کے سینے میں نیزہ گھونپ دیا، اور اس غصے کی وجہ سے اس نے اپنا قریبی ساتھی کھو بیٹھا۔ مقدونیہ سے تعلق رکھنے والے سکندر اعظم 356 قبل مسیح میں پیدا ہوئے۔ میسوڈونیا شمالی یونان سے جزیرہ نما بالکان تک پھیلا ہوا علاقہ تھا۔ ان کے والد کو ان کے اپنے ہی ایک محافظ سپاہی نے قتل کر دیا، جس کے بعد نئے بادشاہ کی کشمکش شروع ہوئی، جس میں انہوں نے اپنے تمام حریفوں کو صفایا کر دیا اور 20 برس کی عمر میں بادشاہ بن گئے۔ اس کے بعد سکندر اعظم 12 برس تک اقتدار میں رہے۔ یہ واقعہ کچھ اس طرح ہے
کہ سکندر اعظم کے اقتدار میں آنے کے بارے میں بتاتے ہوئے برمنگھم یونیورسٹی میں پروفیسر آف کلاسک ڈیاناسا اسپیسز کہتی ہے کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سکندر اعظم کے والد فلپ ڈوم کی کئی بیویاں تھیں، جن میں سے ایک کلوپترا نامی خاتون تھی، جنہوں نے سکندر اعظم اور ان کی والدہ کے لیے کافی مشکلات پیدا کر دی تھی۔ دونوں ماں بیٹا کو غالباً یہ احساس تھا کہ وہ مکمل طور پر مقدونیہ کا خون نہیں ہیں۔ یہ حقیقت ان کے لیے احساس فخر کو بھی کچوکے لگاتی تھی اور سیاسی طور پر بھی وہ نقصان دہ تھی۔ تخت تک پہنچنے کی لڑائی میں یہ سکندر اعظم کی کمزوریاں تھیں۔ ڈیانا سپینسس کہتی ہے کہ فلپ ڈوم کی نئی بیوی کلوپترا نئی ملکہ بن سکتی تھی اور ان ناراض امراء کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی تھی جو فلپ کے بعد بادشاہ بننے کی دوڑ میں شامل ہوئے۔ اس وجہ سے کلوپترا سکندر اعظم کے بادشاہ بننے کی راہ میں ایک رکاوٹ بن سکتی تھی۔ یہ ایک سیاسی حقیقت تھی کہ مکمل طور پر مقدونیہ سے تعلق رکھنے والے ایک نئے مرد جان نشین امیدوار کے سامنے آتے ہی سکندر کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں۔ کئی مورخین نے اس صورتحال کا نفسیاتی تناظر میں بھی پیش کیا۔ روایات کے مطابق سکندر اعظم نے 6 مہینے کے لیے خود ساختہ جلا وطنی اختیار کر لی اور ان کی والدہ بھی کچھ مہینے کے لیے دربار سے دور ہو گئی۔ کچھ عرصے بعد باپ اور بیٹے کے درمیان تلخی تو کم ہو گئی اور سکندر اعظم واپس آ گئے، لیکن تعلقات میں آنے والی سرد مہری سکندر کے جانشین بننے کی راہ میں رکاوٹ بن چکی تھی۔ اس صورتحال میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سکندر اعظم کو تخت کی جانب گامزن کر دیا۔ یہ وہ موقع تھا جب انہوں نے شاید ایسی صورتحال کو جنم لینے سے روک دیا کہ کوئی خالص مقدونائی خاتون ان کی جانشینی کو چیلنج کرے۔ ڈیانا سپیسنس بتاتی ہیں کہ سکندر کی سوتیلی بہن یعنی کلوپترا کی بیٹی کی شادی میں بادشاہ فلپ ڈوم کو ایک محافظ نے قتل کر دیا۔ اس محافظ کو بھی فرار ہونے کی کوشش کے دوران ہلاک کر دیا گیا، اس لیے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس قتل کے محرکات کیا تھے، لیکن خیال کیا جاتا ہے کہ اس قتل میں سکندر اور اس کی والدہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ سکندر اعظم کا ہاتھ اس قتل کے بعد رکا نہیں، انہوں نے ایک ایک کر کے ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو ان کی جان نشینی کے لیے خطرہ بن سکتے تھے۔ اپنے ایک سوتیلے بھائی فلپ ایڈرائس کے سوا انہوں نے اپنے تمام بھائیوں اور رشتہ دار بھائیوں سمیت ایسے تمام افراد کو قتل کر دیا جو ان کے اقتدار کے راستے میں رکاوٹ بن سکتے تھے۔ ان میں سے کچھ تو بہت ظالمانہ انداز سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ بالآخر سکندر اعظم تخت نشین ہوئے اور اب ان کی نگاہیں سلطنت فارس کی جانب تھیں۔ انہوں نے اپنی فوجوں کے ساتھ 12,000 میل کا فاتحانہ سفر کیا۔ اس وقت کی سلطنت فارس کے بادشاہ داریوش سوئم کو شکست دی اور وسطی ایشیا تک یونانی کلچر کو پھیلا دیا۔ اپنے عروج کے زمانے میں سکندر اعظم کی سلطنت مغرب میں یونان سے لے کر مشرق میں آج کے پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سکندر اعظم کا شمار تاریخ کے انتہائی متاثر کن اور ماہر رہنماؤں اور فوجی کمانڈروں میں کیا جاتا ہے۔ سکندر اعظم کی والدہ اولمپیس ان کے والد فلپ ڈوم کی تیسری یا چوتھی بیوی تھی اور اس لیے اہم تھی کہ انہوں نے اس خاندان میں پہلے لڑکے کو جنم دیا تھا، یعنی سکندر اعظم کی صورت میں سلطنت کو ایک جان نشین سے نوازا تھا۔ سکندر اعظم کو اس زمانے کے لحاظ سے بہترین تعلیم دی گئی۔ جب وہ 13 برس کے تھے تو ان کے اساتذہ میں ارسطو جیسا عظیم فلسفی شامل تھا۔ سکندر اعظم نے ارسطو سے جو تعلیم حاصل کی اس کی بنیادیں یونانی کلچر میں تھی، اس لیے انہیں فلسفے کی تعلیم دی گئی اور تمام پڑھے لکھے یونانیوں کی طرح انہیں بھی الیاڈ اور اوڈیسی جیسی شاہکار نظموں کے خالق یونان کے قدیم شاعر ہومر پر عبور حاصل تھا۔ ہومر کی نظم الیاڈ سکندر اعظم کے لیے بہت عام تھی۔ وہ جنگوں کے دوران اس نظم کے حصوں کو اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سوتے تھے۔ الیاڈ ایک طویل روزمیہ نظم ہے جس میں ٹرائے شہر اور یونانیوں کے درمیان جنگ کے آخری سال کی کہانی بیان کی گئی ہے۔ سکندر اعظم اور اس کہانی کے ہیرو ایکلس کے درمیان ایک مضبوط ذہنی تعلق قائم ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ یونانی دیومائی کردار ہرکولیس سے بھی وہ بہت متاثر تھے اور جنگ کے دوران یہ کردار ان کے ذہن میں ہوتے تھے۔ ارسطو کی شاگردی کے سکندر اعظم کی شخصیت پر تا حیات اثر رہے۔ ریچل میرس کہتی ہیں کہ آپ شاید یہ سوچیں
کہ ارسطو کے پاس یہ ایک بڑا موقع تھا کہ وہ یونانی اشرفیہ کے ایک اجد لڑکے کو ایک بے مثال حکمران میں تبدیل کر سکتے تھے۔ پوری طرح سے ایسا تو نہیں ہوا، لیکن سکندر اعظم جس طرح سے یونانی ریاستوں سے معاملات کرتے تھے اس میں ارسطو کی دی ہوئی تعلیم کا بڑا اثر تھا۔ ایک واقعہ اسی تعلیم کو ظاہر کرتا ہے۔ وہ یونان کے شہر کورنتھ میں مشہور فلسفی ڈیوجینیس سے ملنے کے لیے گئے تاکہ انہیں ان کے کام پر خراج تحسین پیش کرے۔ جب سکندر اعظم وہاں پہنچے تو ڈیوجینیس بیٹھا ہوا تھا۔ سکندر اعظم نے ڈیوجینیس سے کہا کہ وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں، تو جواب میں ڈیوجینیس نے کہا، سامنے سے ہٹ جاؤ کیونکہ تمہاری وجہ سے سورج کی روشنی مجھ تک نہیں آ رہی۔ یہ سن کر سکندر اعظم کو بڑا غصہ آیا، لیکن سکندر اعظم کا اس جواب کو برداشت کرنا ارسطو کی تعلیم و تربیت کا نتیجہ تھا۔ سلطنت فارس نے 200 سال سے زیادہ عرصے تک بحیرہ روم سے منسلک علاقوں پر حکومت کی۔ یہ سلطنت تاریخ کی اصل اور ابتدائی سپر پاوروں میں سے ایک تھی، جس کی سرحدیں انڈیا سے لے کر مصر اور شمالی یونان کی سرحدوں کو چھوتی تھی۔ لیکن اس عظیم سلطنت کا زوال سکندر اعظم کے ہی ہاتھوں ہوا۔ ان کی نسبتاً ایک چھوٹی مگر مؤثر فوج کے ہاتھوں سلطنت فارس کے بادشاہ داریوش سوئم کی شکست کو تاریخ کے ایک عام موڑ کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ اس جنگ کے نتیجے میں زمانہ قدیم کی ایک سپر پاورز میں بوسعت ہوئی اور ایک نئی اور وسیع سلطنت کے ذریعے یونانی ثقافت اور تہذیب کا پھیلاؤ ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سکندر اعظم کی فتوحات کا سہرا ان کے والد کے سر بھی جاتا ہے، جنہوں نے اپنے پیچھے ایک بہترین فوج چھوڑی تھی جس کی قیادت بہت تجربہ کار اور وفادار جرنیلوں کے ہاتھ میں تھی۔ تاہم ایک زیرک اور ماہر دشمن کو اسی کے علاقے میں جا کر شکست دینا خود سکندر اعظم کی ایک قائد کی حیثیت سے ذہانت اور جنگی حکمت عملی کی مہارت کا کمال تھا۔ مقدونیہ کے لوگ ہمیشہ سے ایک جنگی قوت نہیں تھے۔ یونان میں ایتھنز، سپارٹا اور تھیبس کی ریاستیں تاریخی طور پر طاقت کا سرچشمہ تھیں، اور ریاستوں کے رہنما مقدونیہ کے لوگوں کو وحشی یا باربیرین کہتے تھے۔ سکندر اعظم کے والد فلپ دوم نے تنہا مقدونیہ کی فوج کو ایک ایسی مؤثر فوج بنا دیا جس کا خوف اس قدیم دنیا میں دور دور تک پھیل گیا۔ فلپ نے مقدونیہ کے پورے معاشرے کو ایک پیشہ ور فوج کے ساتھ دوبارہ منظم کیا۔ اعلیٰ درجے کے پیادے، گھڑ سوار دستے، نیزے بازو اور تیر انداز اس فوج کا حصہ تھے۔ فلپ کے مرنے کے بعد سکندر کو یہی فوج ورثے میں ملی۔ سکندر اعظم ہمیشہ سے ایک ذہین حکمت عملی ساز تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یونان پر خوف اور طاقت سے حکمرانی نہیں کی جا سکتی۔ انہوں نے ایک صدی قبل سلطنت فارس کی جانب سے یونان پر حملے کے واقعے کو سیاسی طور پر استعمال کیا اور فارس پر اپنے حملے کا جواز حب الوطنی سے جوڑ کر پیش کیا۔ سکندر اعظم نے ایک پروپیگنڈا مہم کا آغاز کیا جس میں کہا گیا کہ مقدونیہ کے لوگ پورے یونان کی طرف سے فارس پر حملہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ سلطنت فارس اور یونان کے درمیان ایک صدی قبل ہونے والی جنگ میں مقدونیہ شامل ہی نہیں تھا۔ درہ خیبر، جہاں سکندر اعظم سے لے کر انگریزوں تک سب کے غرور خاک میں مل گئے، سن 334 قبل مسیح میں سکندر کی فوج سلطنت فارس میں داخل ہوئی۔ سکندر اعظم کی 50,000 کی فوج کو اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی اور تربیت یافتہ فوج کا سامنا تھا۔ ایک اندازے کے مطابق بادشاہ داریوش سوئم کے محتاط فوج کی تعداد 25 لاکھ تھی، جو اس کی پوری سلطنت پہ پھیلی ہوئی تھی۔ اس فوج کا دل سمجھنے والے دستے کو لافانی دستہ کہا جاتا تھا۔ یہ 10,000 فوجیوں پر مشتمل ایک ایلیٹ ریجمنٹ تھی جس کی تعداد 10,000 سے کم نہیں ہونے دی جاتی تھی۔ جنگ کے دوران اس دستے کا جب ایک سپاہی ہلاک ہوتا تو دوسرا اس کی جگہ لے لیتا اور کل تعداد پوری رہتی تھی۔ لیکن اس زبردست فوج کی قوت کے باوجود سلطنت فارس سکندر اعظم کی انتہائی مؤثر اور ذہین حکمت عملی کے ہاتھوں شکست سے دوچار ہوئی۔ مورخین کے مطابق سلطنت فارس کی شکست ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ پہلے ہی سے زوال کا شکار ہو چکی تھی اور 5ویں صدی قبل مسیح میں یونان میں پے در پے شکستوں کے بعد سے اس کا پھیلاؤ رک چکا تھا۔ سن 324 قبل مسیح میں سکندر اعظم فارس کے شہر سوسا میں پہنچے۔ وہ فارس اور مقدونیہ کے لوگوں کو متحد اور ایک ایسی نسل پیدا کرنا چاہتے تھے جو صرف ان کے وفادار ہوں۔ سکندر نے اپنی کئی جرنیلوں اور اہلکاروں کو حکم دیا کہ وہ فارس کی شہزادیوں سے شادیاں کریں۔ اس موقع پر اجتماعی شادیوں کی ایک تقریب کروائی گئی۔ سکندر اعظم نے
خود اپنے لیے بھی 2 بیویوں کا انتخاب کیا۔